نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ دوستو، حدیث قدسی میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے تو ہوگا وہ جو تو چاہے گا، اور اے میرے بندے، اگر تو میری چاہت کو اپنی چاہت پہ قربان کر دے گا تو ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، لیکن تجھے میں اپنی چاہت میں یعنی تیری چاہت میں تھکا دوں گا۔ تھکا دینے کا مقصد دوستو ہلاک کر دینا ہے۔ تو دوستو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن انسانوں کو تخلیق نہیں کیا ماں سوائے اپنی بندگی کے لیے۔ اگر ان کو میں نے تخلیق کیا بھی ہے اور ان کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کو میں نے وجود دیا ہے، تو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے کہ یہ زمین پر میرا نام لے اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوستو یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے جی کہ ہم دنیا کے کام چھوڑ دیں۔ یہ سارا کا سارا کام جو ہے، یعنی بیت اللہ سے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر سے لے کے حاجت کی جگہ تک، یعنی کہ بیت الخلا تک، ہماری زندگی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق ہو جائے تو دوستو ہم لوگ کامیاب ہوں گے، اور یہی جو ہے دوستو، یہی اللہ پاک کے نام لیوا والے لوگ ہوں گے جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں، اور علماء کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ڈھنگ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سیکھیں اور آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو یہ جو نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ تو ہم پہ فرض ہے۔ نمازوں کی پابندی تو ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ نماز ہم سے اگر چھوٹے گی تو ہمارا نقصان ہے۔ 5 وقت کی نماز اس امت پہ فرض کی گئی ہے۔ تو دوستو اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے کیسے اس بندے کو پیدا کیا؟ یہ نہیں کہ اگر نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ تلاوت کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے، آپ ذکر کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، آپ کسی کو دعوت دیتے ہو اور اخلاص سے اس کو ایک پیالی چائے کی پیش کرتے ہو، اس کو تواضع کرتے ہو چائے سے یا کھانے سے یا کسی اور کھانے والی چیز سے، تو دوستو یہ بھی عبادت ہے۔ ایون یہ کہ آپ راستے میں جا رہے ہو اور آپ نے کوئی کانٹا، سیسا یا کوئی ایسا جو ہے نا دوستو، کوئی ایسی چیز جو کہ زہریلی ہو، یا کوئی ایسا کیلے کا چھلکا جو کہ روڈ کے کہیں سائڈ پہ پڑا ہوا ہو اور کسی کے پھسلنے کا خطرہ ہو اور کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کا خطرہ ہو اور آپ نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر لیا، تو دوستو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ چلتے چلتے کسی پہ سلام ڈال رہے ہیں، اور بہت بڑی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا سلام ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جنت میں سکھایا ملائکوں کے سور سے۔ ملائکوں نے ان کو سکھایا۔ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو ملائکوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیا۔ تو دوستو یہ ایک جنتی کلمہ ہے، اور جو لوگ اس سلامتی کو آگے پھیلاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوستو جو سلام ڈالتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اور جو سلام کا جواب دیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ گھر میں گھستے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اپنایا جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ مسجد میں دایاں پاؤں اندر کر کے دایاں پاؤں سے اندر داخل ہوا جائے، اور باہر جب نکلا جائے تو بایاں پاؤں سے ہم لوگ بایاں پاؤں پہلے کریں، اور اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ دعا کریں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو دوستو دیر آر میکسیمم مچ مور عبادات، کافی ساری عبادات ہیں، ہم سب کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں
جو مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر ہم مسجد میں اپنے آپ کو ٹکا لیں اور اپنی زندگی کو مسجد میں بنا لیں تو بہت بہتر ہے۔ تو کچھ دین جو ہے دوستو وہ مسجد تک محدود ہے، اور زیادہ تر دین جو ہے وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھک بیٹھک، ہماری سوسائٹی، ہماری سوشل لائف، یہ ساری عبادات ہیں۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ تو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میری اطاعت جو ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ تو دوستو دلی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پوری کی پوری عبادات نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ پورا کریں، اس سے لگاؤ رکھیں بجائے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ دوستو زندگی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں دی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا رہنا ہے، اتنے سال رہنا ہے، اتنے دن رہنا ہے۔ وہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ سیکریسی میں آتی ہے، اور وہ کمٹمنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ہے وہ سیکرٹ میں رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا اپنی زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اور کب ہم لوگوں نے کوچ کرنا ہے۔ تو اس لیے دوستو خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ہمارے سروں پہ لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی ٹائم بھی بچ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی دے اپنے نیک اعمال کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں بنایا، اور یہ اس دعا کو بھی میکسیمم کیا کریں دوستو۔ یہ دعا سیکھیں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کے لیے استعمال فرما، یا اللہ ہمیں بے مقصد والی زندگی سے دور فرما، با مقصد زندگی نصیب فرما۔ تو دوستو با مقصد زندگی ہمیں تب نصیب ہوگی جس کے لیے ہم لوگ تگ و دو کریں گے، اچھی لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے، دل میں محبت ہوگی، جتنے بھی نیک لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی یا جو ہے دوستو آڈیوز ہوں گی، آپ مساجد میں علماء کرام کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان کی تقاریر سن سکتے ہیں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھی باتیں ڈاپ کریں، اور وہ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے نصیب فرمائے۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی چھوٹی سی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ آپ سب کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں آپ۔